علیکم، روبینہ برین زری، جیسے کہ آپ مجھے جانتے ہیں بلوچستان کی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں میں، اور ساتھ ساتھ میں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز سے میرا تعلق ہے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ منسلک رہی ہوں، اور ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر بلوچستان کے میں پروگرامز کرتی رہی ہوں. ڈفرینٹ پرسنالٹیز جو ہیں بلوچستان کی، ان کے ساتھ میں کام کرتی رہی ہوں. اسی طرح آج ایک اپنے چینل کے لیے ایک بلوچستان کی ایک ایسی پرسنالٹی کے پاس میں آئی ہوں جن کی میں خود بہت بڑی فین ہوں، اور ماشاء اللہ سے بلوچستان میں جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے وہ سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو آج کے میرے مہمان ہیں ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ وہ بہت کچھ سکھاتے ہیں. ایک مینٹور ہے اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک آئینے کی مانند ہے. عزیز احمد جمالی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاء اللہ سے اپنے بلوچستان میں بہت کام کیا ہے، سرو کیا ہے. آپ ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں، آپ ایڈیشنل سیکرٹری بھی رہے ہیں ایجوکیشن کے. آپ ساتھ ساتھ میں جو ڈیزاسٹر مطلب ارتھ کوئک یا خدا کی طرف سے جو آفات ہماری طرف آتی ہیں ان میں آپ نے ہمارے لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. اور ساتھ ساتھ میں جو سب سے اہم پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ PPHI جو پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹو جو ہے اس کی CEO ہیں، اور ابھی بھی بلوچستان گورنمنٹ کو کافی خدمات اپنی دے رہے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بالکل. اچھا جی سر، ایسا ہے کہ ہمارا ہمیشہ یہ ہوتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ بلوچستان کے وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ پازیٹیو بہت زیادہ کام کیا ہے، جن کی خدمات بہت زیادہ رہی ہیں، ان کو ہم لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، ان کی جو خدمات ہے، ان کا اسٹرگل کا جو سرکل رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے لائیں. تو سوال آپ سے شروع یہی سے کرنا چاہوں گی کہ مطلب آپ سے لوگوں نے ہمیشہ پوچھا ہوگا کہ آپ ماشاء اللہ ماؤنٹینز وغیرہ پہ بھی جاتے ہیں، آپ کافی نیچر کے قریب بھی ہیں، لیکن آپ کا بچپن کس طرح گزرا ہے؟ آپ کی اسٹرگل کی کہانی شروع کہاں سے ہوئی ہے اور آپ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے کسی عام بلوچستانی کا بچپن رہا ہے ویسا ہی میں ایک جعفر آباد کے گاؤں میں پیدا ہوا ہوں. چوکی اس گاؤں کا نام ہے اور بلوچستان اور سندھ کی باؤنڈری پر ہے وہ. اور صرف یہ ایج مجھے رہا ہے کہ اپنے علاقے کی نسبت شاید کسی بورڈنگ اسکول میں پہلے گیا ہوں، تو میں سکھر اور کراچی سے پڑھا. پھر پہلا کیڈٹ کالج جب بنا مستونگ میں بلوچستان کا، تو میں وہاں داخل ہوا. وہاں FSC میٹرک میں نے وہیں سے کی. تو BA میں نے پرائیویٹ کیا ہے، اور ماسٹرز میں نے سروس میں جوائن کرنے کے بعد کیا ہے. کمپٹیٹیو ایگزامس میں جیسے باقی نوجوان کمپیٹ کرتے ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بھی آپ اپنا وہی میں نے اپنی سروس کے دوران کیا. میری شاملہ سوات میں پوسٹنگ تھی تب، تو میں نے ایز اے ڈسٹینس لرنر اپنا ماسٹرز. بچپن میں آپ اسٹوڈنٹ کیسے رہے؟ برائٹ رہے یا ہماری طرح سر نارمل ایوریج؟ میرے خیال میں شروع میں بہت تیز تھا، آہستہ آہستہ میں ڈل ہوتا گیا ہوں. لیکن پریکٹیکل لائف نے پھر اس کو مجھے کمپنسیٹ کیا یا کنٹریبیوٹ کیا، کمپلیمنٹ کیا. میری کنٹریبیوشن بڑھتی گئی کیونکہ آپ سیکھتے ہیں پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں. تو میں عام سا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور شاید ابو ایوریج افسر آپ مجھے کاؤنٹ کریں، لیکن اوروں کی طرح ہی بہت زیادہ مختلف نہیں. پہلے آپ نے PCS کیا، اس کے بعد پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد جب آپ کی جوائننگ ہوئی پھر آپ نے CSS کیا. سر آپ کا رجحان اس طرف کس طرح ہوا؟ مطلب کسی کو دیکھ کے آپ کو خیال آیا کہ مجھے کمیشن کرنا چاہیے، یا خود کا بچپن سے ہی کیم ہوتا ہے کہ مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کمپٹیٹیو ایگزامس کی طرف میں باقی نوجوانوں کی طرح، جیسے غالب نے کہا تھا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بھر کو میں. تو میں کسی اسپیشلائز قسم کی فیلڈ میں نہیں جا سکا، تو میں نے جرنلسٹ کاڈر کے لیے آپٹ کیا. اس میں جوائن کرنے کے بعد میرے کچھ انٹرسٹ بڑھے. کچھ آپ کو اپرچونیٹی بھی مل جاتی ہے، ٹریولنگ کی اپرچونیٹی مل جاتی ہے. پھر ہارڈ ایریاز جانے سے میں نے گریز نہیں کیا. میں نے سوات کو طالبان کے دور میں سرو کیا، میں نے آوران کو اللہ نظر کے دور میں سرو کیا. تو اب چونکہ سینئرٹی ایک سروس کا حصہ ہے، تو اب مجھے اس لیول کی پوزیشنس ملی ہیں. بالکل. جعفر آباد سے آپ کا تعلق ہے، جعفر آباد کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب وہاں کے لوگ جو ہیں، جو آپ کا بچپن جس طرح سے گزرا ہے؟ جعفر آباد کو بیسکلی یہ ہے کہ بلوچستان کے مختلف جو ہمارے علاقے ہیں، جیسے کلات بیلٹ ہو گیا یا روشکی ہو گیا یا باقی جو ہمارے علاقے ہیں، ان سے تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ سندھ کے سے اس کی مطلب زیادہ مناسب ہے. بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کے لوگوں میں اور ہمارے جو یہ جالاوان بیلٹ ہے، سراوان بیلٹ ہے، یہاں کے لوگوں میں کیا مماثلت ہے یا کیا ان کے بیچ میں ڈفرینسز ہیں؟ ہر علاقے کی کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں، کچھ کنسٹرینٹس ہوتی ہیں. تو ساؤتھ بلوچستان میں جنرلی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں آبادکاری کم ملتی ہے.
جعفر آباد اس میں خود کفیل ہے, کینال اریگیشن ہے وہاں پہ, لینڈس ہیں, ایگریکلچر ہے, اور خشکابی بھی نسبت وہاں پہ نہری نظام ہے باقاعدہ. تو لوگوں کو شاید فوڈ شارٹیج کم از کم یہ 2010 کے فلڈس تک تو بالکل بھی نہیں تھی, جس نے متاثر کیا وہاں پہ ایگریکلچر کو. لیکن وہاں کے پھر سوشل ایشوز ہیں, کیونکہ جتنا وہ پراسپرس ہے اور سیلف سفیشینٹ ہے, اتنا اس کو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں آگے ہونا چاہیے تھا. تو وہ ہم شیئر کرتے ہیں باقی بلوچستان کے ساتھ, وہ ہم کہ ہمارے مسائل مور اور لیس اسی طرح کے ہیں. ابھی تک ہم کوئی ایسا آئیڈیل قسم کا اسکول یا آئیڈیل قسم کا ہاسپٹل اب بنائیں تو بنائیں. اس سے پہلے تو ہمارا غم باقی بلوچستانی غم کی طرح ہی ہے. غم کی طرح ہی. آپ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہوئے سر اپنے غم کی داستان رو رہے, تو ہمیں تو ویسے نہیں, میں رو نہیں رہا, میں حقیقت کا اقرار کر رہا ہوں, اور آگے امید بھی ہے انشاءاللہ اس کو بہتر بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر, آپ نے ایز اے ڈپٹی کمشنر سبی میں بھی کافی عرصہ کام کیا ہے, تو سبی کے لیے آپ کی خدمات جو ہے وہ کس حد تک رہی ہیں, اور وہاں کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی نبھانے میں 100% کامیاب رہے ہیں؟ میں سبی کو جب کمپیئر کرتا ہوں, سبی ہمارا سب سے پیسفل ڈسٹرکٹ ہے, تو وہ میرے لیے مشکل ضلع نہیں تھا, یا کسی بھی ایڈمنسٹریٹر کے لیے فار دیٹ میٹر. بلکہ وہاں میں نے کلچرل پرسوٹس جو ہیں ان کو آگے بڑھایا. ہم نے وہاں کلچرل ایکٹیویٹیز کو کافی وہ کیا, کچھ تھوڑا جو وہاں کا لوک ورثہ ہے یا ہیریٹیج ہے کلچرل, اس کو پرزرو یا پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. اور جو جنرل ایڈمنسٹریٹر کے حصے کے کام ہوتے ہیں, اسکولوں کو, اسپتالوں کو فنکشنل رکھنا, فیلڈ میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا, تھوڑی انوائرمنٹل ایکٹیویٹیز میں نے وہاں بڑھائی. بوائے اسکاؤٹس کو میں نے وہاں فنکشنلائز اور انرجائز کیا. ٹری پلانٹیشن پہ میرے فوکس وہاں پہ تھا. 60-70 ہزار درخت ہم نے 16 مہینے میں وہاں سبی کے سوائل پہ ایڈ کیے. کچھ کلچرل ٹورزم جس کو ہم کہیں گے, کیونکہ سبی میرا جو وہ کلچرل اسپیس ہے, اور وہ مہر گڑھ کی سویلائزیشن کی ایک جیتی جاگتی نشانی ہے, تو اس کو وہ اس حساب سے کوشش کی ایکسپلائٹ کریں. دور مشکل تھا کیونکہ بلوچستان 2013-14 میں بھی انسرجنسی کے اس سے اثرات سے گزر رہا تھا, لیکن اس کے باوجود کوشش کی کہ وہاں کی جو ایک ایکٹیویٹی لیول ہے اس کو مینٹین کریں. یہ میری ایفرٹ رہی وہاں پہ. بالکل. اچھا سر, آپ نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کیا ہے اور ماشاء اللہ سے بہت بڑے عہدے پہ رہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ کی جو مطلب جو ایک کوٹا مختص کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایجوکیشن کے لیے ہمارے, اور جو ہمارے بلوچستان کا ہم دیکھتے ہیں سینیریو, اور وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم ہم دیکھتے ہیں, تو کیا بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے جو پیسہ آپ کو دیا جا رہا ہے مطلب ایجوکیشن سیکٹر کو, کیا وہ کافی ہے, اور کہاں کہاں پہ ہمارے فیلئرز ہیں, ہمیں کہاں کہاں پہ کام کرنے کی مزید ضرورت ہے؟ ایجوکیشن ہمارا سب سے بڑا سیکٹر ہے, اس لیے اس کے مسائل بھی نسبتاً گمبھیر ہیں. اور میں چونکہ وہاں پہ ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ رہا ہوں, تو میرا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ بھی فوکس رہا ہے, اور سیکٹر ریفارم پہ بھی میری انوالومنٹ رہی ہے. میں ایسے دیکھتا ہوں کہ ہمارا فوکس شاید کنسٹرکشن کی طرف زیادہ ہے, مینٹیننس اور کوالٹی آف ٹیچنگ اس پہ کم ہے. تو سیکٹر ریفارم کا بھی ایجنڈا یہی تھا. ایز اے بجٹ پرائرٹی تو ہم نے اس کو رکھا ہے, ایون ڈاکٹر مالک کی گورنمنٹ نے بھی رکھا ہے, اور کرنٹ گورنمنٹ نے بھی اچھا خاصا فوکس اس پہ رکھا ہے. لیکن کوالٹی کی طرف یا ایڈوانسمنٹ کی طرف شاید موجودہ گورنمنٹ کا زیادہ رجحان ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ نیچے ان کو امپلیمنٹنگ ٹیم کیسی ملی ہے. جس دور میں ہم وہاں کوشش کرتے تھے تو ہمیں پولیٹیکل سپورٹ کی کمی محسوس ہوتی تھی. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ویژن ہے, تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کو بیوروکریٹک سپورٹ کتنی ہے. میں اس پہ تبصرہ اس لیے نہیں کروں گا کہ میرا وہ شعبہ نہیں ہے, لیکن یہ جو تفاوت ہے یہ جنرلی ہے کہ ہمارا فوکس کنسٹرکشن کی طرف زیادہ ہے. فنکشنلائزیشن آف اسکولس, کوالٹی آف ٹیچنگ, ماڈرنائزیشن آف انیشیٹیوز یا موڈ آف ٹیچنگ جو ہے وہ ہمیں اچھا آگے لے جا سکتا ہے. بالکل. آپ سے یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ چونکہ آپ وہاں پہ رہ کے آئے ہیں, تو آپ کو خامیوں اور اچھائیوں کے بارے میں مجھ سے بہتر اور باقی لوگوں سے بہتر پتا ہوگا, تو آپ سے بھی مشورے ان کو لینے چاہیے, اور آپ کو بھی مزید ان فیصلوں میں انگیج کرنا چاہیے. لیکن چونکہ آپ کا تعلق ابھی PPHI ہے, تو آپ کا فیلڈ بالکل ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اچھا سر, یہ جو نیچر سے آپ کی محبت ہے کہ بلوچستان کا کوئی بھی ایسا پہاڑ نہیں ہے جس کو آپ نے چھوڑا ہو, مطلب آپ نے سر کیا ہے سب, اور آپ کافی نیچر کے قریب رہے, تو یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ یہ میرا شوق اسلام آباد میں جاگا تھا. میری رہائش ہی وہاں مارگلا پہاڑ کے دامن میں تھی, اور میں ایک غریب سا افسر تھا, 16,000 روپے تنخواہ تھی, تو کہیں اور جا نہیں سکتے تھے, تو پہاڑ پہ چلے جاتے تھے. لیکن جنرلی بھی سب کے لیے یہ مشورہ یا وہ ہونا چاہیے کہ یوتھ کے لیے بھی, کہ یہ سب سے سستا شوق بھی ہے ٹریکنگ جو ہے. آپ کا فزیکلی بھی فٹ رہتے ہیں, اور آپ کو قدرت کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. اب تو لوگ مجھے وائلڈ لائف ایکسپرٹ بھی سمجھتے ہیں, فارسٹ ایکسپرٹ بھی سمجھتے ہیں, اور جیولوجیکل ایکسپرٹ بھی سمجھتے ہیں, اونلی بیکاز آف مائی انٹریکشن ود نیچر. میں ان میں سے کسی چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میں ان کو ایکسپوزڈ ہوں, میں اس ایکسپوجر کو پسند بھی کرتا ہوں,
تھوڑا بہت سوشل میڈیا پہ پروجیکٹ بھی کرتا رہتا ہوں. خانہ بدوش کے نام سے. جی بالکل, میں کیونکہ فالو کرتی ہوں تو مجھے اس چیز کا پتہ ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ کو بھی فالو کرنا ہے اور دیکھنا ہے. ماشاء اللہ سے بہت عمدہ کام ہے, اور بلوچستان کے نیچر کو پروموٹ کرنے کے لیے یا کی خوبصورتی کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا. فنگل کر جاتی ہوں میں. اچھا جی سر, PPHI جو ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. آپ 2018 میں یہاں پہ آئے, آپ کی پوسٹنگ ہوئی, آپ نے کیسا پایا, اور یہ ہمارے عوام کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹو جو ہے PPHI, یہ ود ان گورنمنٹ ریسورسز ایک کارپوریٹ موڈ میں مینجمنٹ کا ایکسپیریمنٹ ہے جو تقریباً 14 سال سے چل رہا ہے اس صوبے میں. میں نے صرف یہ کوشش کی ہے کہ اس کے اس کارپوریٹ پوٹینشیل کو ابھارا ہے اور اپٹیمم لیول پہ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی ہے ایز چیف ایگزیکٹو آفیسر. تو کیونکہ یہاں پہ آپ کو آٹونومی کافی ہے, فائنینشیل آٹونومی, ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن میکنگ کا اختیار جو ہے وہ حد سے بڑھ کر ہے. تو آپ کو سپروائز کرنے والے آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں جس میں گورنمنٹ کے, پرائیویٹ کے ہر قسم کے ممبرز ہیں, تو اور سارے سینئر پروفیشنلز ہیں. تو ان سے گائیڈنس ملتی ہے اور آپ پھر اسکائی از دا لمٹ, جتنا آپ پرفارم کرنا چاہیں. میں نے تو ابھی تک 2-4 انیشیٹوز ہی اس میں ایڈ کر سکا جو 2-3 سال میرے یہاں پہ ہوئے ہیں. اس کی کچھ جھلکیاں ہیں ان دی شیپ آف سے میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سینٹرز, یا جس کو میں روڈ ریسکیو سروسز کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح مدر اینڈ چائلڈ کیئر جو ہے اس میں کچھ ماڈلس اور اچھی سروسز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہیں. اسی طرح ٹیلی ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے اس پہ ابھی ہم نئے شروع ہوئے ہیں, 5-6 جگہ پہ شروع کیے ہیں, 8-10 جگہوں پہ شروع کرنے جا رہے ہیں اگلے 2-3 مہینوں میں. اور ارادہ ہے کہ پورے صوبے میں ہر ضلع میں ایک فیسلٹی اس طرح کی اسٹیبلش کریں. تو ہیلتھ سروسز کو پیریفری میں اسپریڈ آؤٹ کرنے کا ایک کاوش ہے, اور اس کی پوٹینشیل بھی یہاں پہ درجہ موجود ہے. اور اس میں ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ بھی چونکہ اور ان کے آشیرواد بھی, خصوصاً چیف منسٹر صاحب کی اور چیف سیکرٹری صاحب کی میں کہوں گا, تو اس میں پھر آپ کو جتنا آپ پرفارم کر سکیں. آپ نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کی آپ کو ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ ماشاء اللہ سے ہیلتھ کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کی سروسز ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے کس حد تک ضروری ہیں؟ میرے حساب سے ضروری ہیں, تو وہ ہمیں یہاں پہ کنٹینیو بھی کر رہے ہیں. آپ نوٹ کر رہے ہیں ہیلتھ بہت بڑا سیکٹر ہے. اسی طرح ہم جن کے پارٹنر ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, وہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے بڑے پیچیدہ قسم کے مسائل ہیں. تو اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں 3 سال میں یہاں پہ کنٹینیو کر رہا ہوں, اور سیکرٹریز ہم بہت سارے دیکھ چکے ہیں کہ وہ چینج ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کنسسٹنسی شاید گورنمنٹ سپورٹ سے ہی ممکن ہوئی ہے. اس ادارے کو انہوں نے پولیٹیکل اس سے انفلوئنس سے آزاد رکھا ہوا ہے, اور فائنینشیل فلوز ہماری طرف ڈائریکٹ کیے ہوئے ہیں. تو وہ سپورٹ ہے تو ہم اتنا آگے جا رہے ہیں. بالکل. اور ایسے اداروں کو جو صحت اور ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پالیٹکس سے ویسے بھی دور رکھنا چاہیے کیونکہ آپ کے فیوچر کا سوال ہوتا ہے. اچھا سر, یہ مارک 1122 واٹ از دس, آپ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو, مجھ جیسے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے, تو آپ کیا بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں, ایز این ابریویشن تو اٹس میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سینٹرز. ایز این آئیڈیا اٹ واز جنریٹڈ ان PPHI آفس, جہاں ہم نے یہ سوچا کہ جب ہم پورے صوبے بھر میں 750 ہیلتھ یونٹس مینیج کر رہے ہیں, تو وائی ناٹ کہ جو ہیلتھ یونٹس ہمارے ہائی وے پہ موجود ہیں یا ان سے قریب ترین کوئی بلڈنگ ہمیں مل جائے, تو ہم وہاں پہ 1-2 ایمبولینسز اور 8-10 اسٹاف جن کی پراپر اسکل ٹریننگ ہو فرسٹ ایڈ میں, ہم ان کو اگر موبلائز کر جائیں تو ہم روڈس پہ جو ہمارا لائف لاس ہوتا ہے یا انجریز ہوتی ہے اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. اتفاق سے پھر گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا, ڈپارٹمنٹ نے اس PC1 کو پریزنٹ کیا, کیبنٹ آف بلوچستان نے اس کو اپروو کیا. تو آج یہ ایک حقیقت کی صورت میں ہم گزشتہ 1.5 سال سے موبلائز ہوئے ہیں, تو ہم نے 2000 کلومیٹر ہائی ویز پہ ان کا نیٹ ورک بچھا دیا ہے. اور یہ سپورٹ اگر کنٹینیو ہو جائے, اس وقت ہم تھوڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں, اگر یہ فائنینشیل فلو اسی طرح سسٹین کرے تو ہم اگلے 1 سال میں پورے بلوچستان 5000 کلومیٹر ہائی ویز کو کور کر سکتے ہیں. سر, PPHI اور مرد دونوں اس وقت بلوچستان یا اوور بلوچستان ایکٹیو کام کر رہے ہیں. تو بہت سے علاقے ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ مطلب ٹیلی فون کال کہہ دیں آپ یا نیٹ کہہ دیں, اس کی سہولت موجود نہیں ہے. تو پھر آپ وہاں پہ کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ اس کے الٹرنیٹیوز ہیں ہمارے پاس. فار انسٹنس مرد میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم وائرلیس سیٹس ایڈ کر رہے ہیں, سینٹر پہ بھی ایمبولینس پہ بھی. دوسرا الٹرنیٹ یہ کیا ہے کہ ہم نے FC, لیویز, پولیس جو چیک پوسٹ ہیں ان کو سینٹر کا ڈائریکٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے. یہ جو 1122 کا کالنگ نمبر, یہ کنوینئنس ہے, سب کے لیے آسان ہے یاد کرنا, ڈائل کرنا, اویل کرنا.
تو یہ اس لیے ہے، اس کو ہمارا کنٹرول روم اٹینڈ کرتا ہے، وہ پھر جو جس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس کی لوکیشن چیک کرتے ہیں اور نیئرسٹ ایمبولینس کو اس کی طرف فاسٹ سروس ہے مطلب آف کورس ٹائم بچتا ہے، ٹائم از دی ایسنس. اگر آپ گولڈن آور میں رسپونڈ کرتے ہیں تو آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں، بلیڈنگ روک سکتے ہیں، سانس بحال کر سکتے ہیں، اس کا درد کم کر سکتے ہیں. اگر اس کی ہڈی وغیرہ پراپر باندھ لیں تو ٹائم از دی ایسنس. اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں انہی وجوہات سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا سر، آپ نے جب آواران میں زلزلہ ہوا تھا تب وہاں پہ کافی کنسٹرکشن وغیرہ کے لیے بھی کافی کام کیا تھا لوگوں کو، مطلب ان کی واپس زندگی کی طرف لانے کے لیے. اور ابھی جو کووڈ کا آیا ہے اس میں بھی پی ایچ آئی نے کافی حد تک کام کیا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو ریسورسز آپ کو دیے گئے، جتنا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو دیا گیا وہ کافی تھا اور آپ نے جتنا کام کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یہ تھوڑا سا سیلف پریز میں چلا جائے گا. اٹس اپ ٹو یو پیپل، اپ ٹو گورنمنٹ ایز آبزرور کہ اس کو اینالائز کریں ہم کتنے اچھے رہے ہیں. لیکن ایز اے کمپیریزن تو میں یہ کہوں گا نا، آوران کا پروجیکٹ 4 ارب روپے کا تھا اور ہم نے 16,000 گھر بنائے تھے. آپ اس کو تقسیم کریں، 2.5 لاکھ روپے میں اگر گھر بن گیا اور ود ان ٹائم بن گیا اور لوگوں نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا تو ان کی انگیجمنٹ، پریکٹیکل انگیجمنٹ بھی ہو گئی. پھر اس کو ہم نے چونکہ تھرو بینکنگ سسٹم رکھا تھا منی ڈسبرسمنٹ کو، تو لوگوں نے اس مقصد سے نیشنل بینک کو ریزورٹ کیا، اکاؤنٹ کھلوائے. اس اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے انہوں نے پاکستان کا شناختی کارڈ بنوایا اسی ملک کا جس سے وہ گلے ایک تیر سے کافی شکار ہو گئے. تو نیشنل مین اسٹریمنگ کا بھی ایک تجربہ ہو گیا. پھر اس کو اپریشیٹ کیا گیا. میرا تو تھوڑا سیڈ ایپیسوڈ تھا کہ پری میچور ٹرانسفر ہوا، لیکن پچھلے سال اس کو آنر کیا گیا پیرس میں، جاپان میں. اس کو ایشیا پیسیفک ایوارڈ ملا اس پروجیکٹ کو. تو یہ بہت بڑا آنر ہے. بالکل. اور اسی کے اوپر آپ بریفنگ کی جائے تھی، نیپال بھی گئے تھے آپ نے، وہاں پہ نیپال میں ارتھکویک کے اوپر میرے خیال سے کوئی وہ ہمارا اس سے پچھلا تجربہ تھا جب کشمیر کا ارتھکویک تھا. اس میں مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے انگیج کیا تھا، اسی کو ریپرزینٹ کرنے گئے تھے. آوران جو تھا وہ اس کی ایک جھلک تھی، ایک ایگزامپل تھی جس کو ہم نے ریپلیکیٹ کیا. اونر ڈریون ہاؤسنگ اس کو کہتے ہیں. یہ ہم نے کشمیر ارتھکویک کے بعد ایکسپیریمنٹ کیا تھا. وہاں پہ 6 لاکھ گھر ہم نے لوگوں کے ذریعے بنوائے، اس میں ڈپارٹمنٹ کو انگیج نہیں کیا. تو یہی ہم نے یہاں پر کیا. یہ جو 15,000 16,000 گھر بنائے اس میں کوئی ڈپارٹمنٹ انگیج نہیں تھا. ہمارا پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ تھا. ہم لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ اس طرح گھر بنانے، ڈیزائن دیتے تھے اور لوگوں کو پیسے دیتے تھے. وہ اپنے گھر خود بناتے تھے. تو ان کی اسکل بلڈنگ بھی ہو گئی. ہم نے آوران کے 50 لوگوں کو ایز اے میسن ٹرین کیا این ایل یو یونیورسٹی کراچی میں، اور یو این ڈی پی جیف جو تھا حیدرآباد میں ہمارا پارٹنر، انہوں نے ٹریننگس دی ان کو میسنری کی اور وہی اسکلز وہاں پہ لگی اور انہی لوگوں کا روزگار جنریٹ ہوا. اس سے مزدوروں کی ایک پوری کھیپ پیدا ہو گئی. بلاک میکنگ کا ایک ٹرینڈ آ گیا. پکے مکانوں کا ایک رواج آوران میں آیا. 99% مکان ارتھکویک سے پہلے کچے تھے، اب 50-60% مکان پکے ہیں. تو یہ بھی چینج ہے. ان سارے مکانوں کو سولرائز کیا ہم نے اسی پروجیکٹ کے تحت. آوران میں ابھی تک بجلی کا کھمبا نیشنل گریڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے، تو وہاں سولر انرجی پہنچانا یہ اگین ایک خود ڈیولپمنٹ. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے ان کو اسکلز بھی دیے، آپ نے ان کو گھر بھی بنا کے دیے اور شناختی کارڈ جو ایک سب سے بڑا ایشو تھا وہ بھی سالو ہو گیا. تو اس طرح کے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے جو اپنے دماغ کے تھرو ہمارے لوگوں کو انگیج بھی کر سکے، روزگار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ان کی جو پرابلمس ہیں وہ بھی سالو ہو جائے. سر، کووڈ نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. جو ریسنٹلی 2020 کا پورا سال ہمارے سے گزرا ہے کووڈ کے دوران، تو آپ کی خدمات کیا کیا رہی ہیں پی پی ایچ آئی کی اس میں، اور آپ پائپ لائن میں مزید کیا کیا آپ کے پروجیکٹس ہیں؟ ہم نے کووڈ میں بہت، چونکہ ہمارا ادارہ ہی ہیلتھ سیکٹر کے 5% بجٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور 10% ورک فورس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو ہماری ذمہ داری بھی یا کنٹریبیوشن بھی اسی حد تک رہی، اسی ریسورس میں جو ہم کر سکے. ایک تو ہم نے اس کی جو ایجوکیشن تھی اور اویئرنیس تھی اس کو گاؤں گاؤں تک پہنچایا. ہمارے پاس 750 یونٹس کا ایک نیٹ ورک ہے. ہمارے ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ آفس ہے اور کمپیٹنٹ مینیجرز ہیں ہمارے پاس. اسی طرح پیرامیڈکس میں جو اچھے لوگ تھے ان کو ہم نے ٹرین کیا اور ان کو ٹرینرز بنایا اس مقصد کے لیے. دوسرا ہم نے یہ کیا سیمپل کلیکشن ایز اے والنٹیئر، کیونکہ اس ٹائم یہ مرگ کا ریسورس آیا ہوا تھا اور ہائی ویز پہ لاک ڈاؤن تھا. تو ہمارے پاس پیرامیڈکس بھی تھے، ایمبولینسز بھی تھیں، لیکن ہائی ویز بند تھیں. تو ہم نے اسی ریسورس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ریکویسٹ پہ کوئٹہ میں ڈپلائی کیا. یہ پھر آن کال 1122 پہ کال آتی تھی اور گھر گھر جا کے سیمپل کلیکٹ کرتے تھے کووڈ کے اور اس کو فاطمہ جدہ لیبارٹری تک ہاسپٹل میں پہنچاتے تھے. پھر ہم نے ڈاکٹرز کا ایک پینل یہاں بٹھایا اپنے کنٹرول روم میں، جس کسی مریض کو کسی ایشو پہ رہنمائی یا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی تھی تو ان کو ڈاکٹر ایکسپرٹ ایڈوائس دے دیتا تھا. اس طرح کی ہم نے کنٹریبیوشن کی.
इस मकसद में जितना रिसोर्स, और ये हमने सारा फ्री किया। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट तो की थी, इस पे फंडिंग हमारी नहीं हो सकी, इसको एंडोर्समेंट भी इतनी नहीं मिली, लेकिन हमने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दी है। अपनी तरफ से आपको कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में देनी पड़ती है, बेशक आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले ना मिले। सर आपका बेहद शुक्रिया। और मैं तो खाना बदोश फॉलो करती हूँ, मैं आपको देखती रहती हूँ, तो मैं कोशिश यही करूँगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि लोगों को अगर बलूचिस्तान की खूबसूरती देखनी है तो आप खाना बदोश देखिए, अगर आपने सर का काम देखना है तो आप PPHI को देखिए, मर्ग सर्विस जो है उसको देखिए 1122। और अगर आपको अभी तक पता नहीं है, आपने प्रोग्राम सुना है, आपको पता चला है कि PPHI के थ्रू जो मर्ग के एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, इसके फ़वाइद आपके लोगों को, आपके इलाकों को क्या हो सकते हैं, तो आप मज़ीद आगे बात पहुँचाएँ ताकि जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें भी ये बात पता चले। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, आपका वक्त बहुत कीमती होता है, वो हमें मिला, हम आपके बहुत मशहूर है। ऑलवेज वेलकम, थैंक यू सो मच, खुशी हुई।